رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، جس کام کے لیے تو مجھے بھیجا تھا اس کام کو میں پورے خیر و خوبی سے اس کو ادا کر دیا ہے، تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، 1,00,000 سے اوپر گواہی دے رہے ہیں، تو گواہ رہے۔ یہ ہے خطبہ حج۔ آج کے درس قرآن میں خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا آخری خطبہ تھا جو آپ نے دیا، عرفات کے میدان میں، منی کے میدان میں جو خطبات آپ نے دیے تھے، اس کو احادیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس کے اندر اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کے پرنسپل کیا ہے، اصول، اس کو خاص طور پہ بتایا گیا ہے۔ تو اسی لیے ایک تاریخی خطبہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس خطبے کے کچھ اقتباسات جو ہے نا پڑھ کے سنائیں گے، اور پھر اس کے اوپر کچھ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تشریح بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة التي بين فيها ما بين۔ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے خصوہ یعنی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے گئے۔ اب شروع ہو رہی بات اللہ کی حمد کے ساتھ۔ آپ خطبہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف فرمائی، اس کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد کرتے ہوئے خطبہ یوں ابتدا فرمائی خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کا خطبہ شروع ہو رہا اللہ کی حمد کے بعد۔ کیا فرمایا سب سے پہلے؟ اللہ کے سوائے کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اپنی ذات و صفات میں وہ کون ہے؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ دیکھ اسلام کی بنیاد ہے یہی، ہر جگہ اس بات کو لایا جائے گا، اور یہیں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا دین کے غلبے کا، دین کی فتح کا، دین کی نصرت کا، وہ پورا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصائب آئے، مشکلات آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ستایا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکالا گیا، کئی آزمائشوں سے آپ جو دو چار ہوئے، لیکن اللہ کا وعدہ جو تھا یقیناً نصرت آپ کو ملنے والی اللہ کی طرف سے، اور جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ تو یہاں پہ وہی بات فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو وعدہ کیا تھا اس نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کر دیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے تھے، بڑی بڑی طاقت ہے وہاں پہ، بڑی بڑی سلطنت ہیں اس کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پہ ان ساری باطل طاقتوں کو بالکل طور پر چور چور کر دیا، ان کو پس کر دیا، انہیں مغلوب کر دیا۔ وَحَزَمَ فرمایا عَبْدَهُ، یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے نا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، یعنی اللہ نے آپ کو کامیاب کیا،
اور آپ کے ذریعے سے دین کو غالب کروایا، اور تنہا اسی کی ذات نے، اور اکیلا اللہ کی ذات، اللہ اکیلا تنہا ساری باطل قوتوں کو بالکل پاش پاش کر دیا۔ یہاں سے فرمائی، اس کے بعد اب تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً 1.25 سے 1.5 لاکھ کا مجموعہ ہے عرفات کے میدان۔ اس وقت 1400 سال پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے سے نکلے اور حج کا آپ نے ارادہ کیا تو اعلان فرما دیا گیا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرما رہے ہیں۔ تو بہت سارے قبائل، بہت سارے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا، یہ شرف ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جو ہے نا حج کریں، تاریخ میں یہ شرف ہمیں حاصل ہو، ہے نا۔ اس کے اندر کچھ لوگ پہلے بھی حج کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ رسول اللہ کے ساتھ حج ہو رہا ہے، بہت شرف والی بات ہے۔ تو تقریباً بہت سارے مقامات سے، کئی قبائلوں کے اندر سے کچھ کم تاریخ بتاتی ہے کہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کا مجموعہ تھا اس حج کے اندر، جو مدینے سے آپ نکلے حج کی نیت باندھتے ہوئے۔ اور اس کے بعد عرفات، اصل حج عرفہ ہے، حج کے 5 دن ہوتے ہیں نا، 5 دن میں جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ یہ یوم العرفہ کہلاتا ہے، اور دراصل یوم العرفہ ہی حج ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحج عرفہ، حج دراصل عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے۔ بس اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان میں کچھ دیر بھی نہیں ٹھہر سکا، کوئی حاجی جانے کے بعد، یا اسے موقع نہیں ملا، تو آپ سمجھیں اس کا حج نہیں ہوا، پھر انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ باقی کے جو اس کے ارکان ہیں نا حج کے مناسک، اگر وہ کچھ چھوٹ گئے ہیں تو اس میں قربانی ہے یا فدیہ ہے، یا پھر اس کو بعد میں دہرایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن عرفہ کا جو معاملہ ہے وہ اگر چھوٹ گیا تو حج نہیں ہو سکتا آپ کا۔ الحج عرفہ، اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، یوم العرفہ، اور اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے میدان کو حشر سے تعبیر کیا ہے۔ حشر کے میدان میں جس طرح اللہ کی عدالت لگی رہیں گی، اور تمام آدم سے لے کے آخری انسان تک وہاں پہ ٹھہرے رہیں گے حساب اور کتاب کے لیے، اسی کا ایک منظر کشی جو ہے نا یہاں پہ کی گئی ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات سے لوگ کھنچ کے آ رہے ہیں، لیکن سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، ہاں، اور سب کا ایک ہی لباس ہے، اور ان کے زبان کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں ہے۔ تسبیح، حمد، تعریف، تہلیل، ثنا، سب عرفات کے میدان میں وہی کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، گویا کہ حشر کے میدان سے پہلے ایک حشر کا منظر وہاں پہ کھینچا گیا ہے۔ ایک دن آخری دن آنے والا ہے، جس طرح عرفات کے میدان میں لوگ آج جمع ہیں، اسی طرح حشر کے میدان میں پورے انسان جمع ہو جائیں گے اس وقت، اور وہ لوگوں کی زبان کے اوپر بھی صرف اللہ کی تعریف، اس وقت بھی، وہاں بھی وہ کافر بھی رہیں دو، مشرک بھی رہیں دو، وہ بھی اس وقت اللہ ہی کی حمد کریں گا وہاں پہ۔ تو یہاں پہ الگ بات ہے، لیکن وہاں پہ تو یہاں پہ عرفہ فرمایا گیا، الحج عرفہ۔ اچھا، اب اللہ کی تعریف اور حمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے مخاطب ہیں۔ ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، اسمعوا قولی، اسمعوا قولی، میری باتوں کو، میری گفتگو سے بہت غور سے سنو۔ اسمعوا کے معنی کیا ہوتے؟ سنو، ہے نا، قولی کے معنی میری بات۔ اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ میری باتوں کو پورے غور سے سنو، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال یا اس کے بعد کبھی بھی میں اور آپ پھر دونوں، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، یعنی میں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میرا آخری حج ہوگا، اس کے بعد پھر یہ آپ نے پہلے پیشین طور پہ یہ سنا دی یہاں پہ فرمایا فإنی لا ارانی، بس تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، وإیاکم، اور تم سب، ان نجتمع فی ھذا، یعنی اجتماع جو آج جمع ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہیں رہوں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ دین اب غالب ہو چکا، تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ بلا لیں گا یہاں، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے آپ نے بھیجا تھا اللہ نے، وہ کام ہو چکا ہے، اب اللہ اپنے پاس بلا لیں گا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بات فرما دیا، اور پھر تاریخ گواہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے جانے کے بعد اس دنیا میں کتنے مہینے باقی رہے، بحیات رہے؟ آپ حساب لگا لیجئے۔ اب یہ تو حج کا ذی الحجہ ہو گیا، اس کے بعد کیا تھا؟ محرم، محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول،
بڑی مشکل سے 3 مہینے سے بھی کم. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ربیع الاول کی کہ آپ کے مہینے میں جناب علی پھر آپ کی دنیا سے رحلت ہوئی. ہاں تو بہرحال یہ بات یہاں پہ اشارتاً کہہ دی گئی ہے، اسی لیے کہ میری باتوں کو غور سے سنو آپ جو میں کہہ رہا ہوں. ابداً بعد عامی ھذا ایھا الناس ان اللہ یقول، پھر کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. اب اللہ کی بات بتا رہے ہیں آپ. فرمایا ایھا الناس، اے انسانو، ان اللہ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورہ الحجرات کی، وہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس مجمع میں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان جمع ہے اس وقت وہاں پہ، کیسے کیسے کون سے قبائل کے انسان ہیں وہاں پہ، سب عرفات کے میدان میں ہیں. ابھی تک سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، جن کی شکلیں الگ ہیں، ان کی رنگ الگ ہے، ان کا خط الگ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود سب کا کلمہ ایک ہے، سب پورے ایک، سارے لباس میں ایک ہی دکھ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے آپ کو. اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انسانو انا خلقناکم، اے انسانو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے. کیا مطلب اس کا؟ آدم اور حوا، وہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا اور اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان جہاں بھی بستے ہیں، جہاں بھی ان کی بولیاں کچھ ہو جائیں، ان کا مذہب کچھ ہو جائے، لیکن وہ ہے کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد. یہ بات یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اصل کے اعتبار سے تم سب ایک ہے. تمہاری چاہے زبانیں الگ ہوں، تمہارا رنگ الگ ہو، تمہاری بولیاں الگ ہوں، لیکن اصل کے اعتبار سے تم سب ایک ہے، آدم کی اولاد ہے تم سب. اس اعتبار سے تمہارے اندر بحیثیت انسان کے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی عزتگار کوئی ذلیل نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، پورے انسان ایک ہے اور آدم کی اولاد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اللہ نے کیا کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو بنا کے پیدا کر کے پھر کیا کیا؟ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے اللہ کیا کیا؟ تم کو خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. اب وہاں سے خاندان اور قبیلے بننا شروع ہو گئے، ہے نا بھائی؟ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں کا خاندان کا، ان کے دادا یہ، ان کے تایا یہ، ان کے، اب یہ خاندان بنایا بھائی. لیکن ہے کون یہ؟ اصل کے اعتبار سے سب ایک ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسانوں کی آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی ان کو خاندان اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور یہ خاندان اور قبیلوں میں کیوں بانٹا، کیوں تقسیم کیا؟ لِتَعْرَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو. بھئی یہ آدمی فلاں قبیلے کا ہے، یہ آدمی فلاں خاندان کا ہے نا، یہ آدمی فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ آدمی فلاں کا رشتہ دار ہے. یہ رشتے اور ناطے قائم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی جان اور پہچان کرنے کے لیے اللہ نے خاندانوں میں اور قبیلوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا. یہ ہے اصل تقسیم. تقسیم کے معنی انسانوں کی تقسیم نہیں ہے یہ، بلکہ ان کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ان کی ایک تقسیم کر دی گئی. یہ بڑا خاندان کا آدمی ہے اس اعتبار سے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ ہم جو بانٹ دیے فلاں قبیلہ ہے، فلاں خاندان ہے، یہ کوئی خاندان کوئی قبیلہ پیدائشی اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی متقی نہیں ہوتا، کوئی اچھا نہیں ہوتا، سب برابر ہے پیدائشی اعتبار سے. ہاں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آیت پڑھی وہ کیا ہے؟ یہ خاندان اور قبیلوں میں بانٹنا یا کوئی آدمی فلاں قبیلے کا ہے تو کوئی شرف والی بات نہیں ہے. یہ ایک آدمی فلاں قبیلے کا، یہ کوئی ذلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ قبیلہ ایسا ہو لیکن وہ جس خاندان میں پیدا ہو بہت شریف ہو، ہے نا بھائی؟ کوئی ضروری ہے ایک باپ کے 4-5 بیٹے، ہو سکتا ہے کہ باپ بڑا شریف ہے، بڑا متقی ہے، اس میں سے ایک بیٹا بدماش نکل جائے، ہوتا ہے نا ایسا. تو پیدائشی اعتبار سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے دو، کسی کے خاندان میں پیدا ہونے دیجئے، کسی کے قبیلے میں پیدا ہونے دیجئے، پیدائشی اعتبار سے
کسی کو کسی کے اوپر برتری نہیں ہے. یہ قرآن بول رہا، اللہ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی، کیونکہ اتنا بڑا مجموعہ ہے تاکہ انسانوں کے درمیان میں جو آپسی اونچ نیچ کا بھید بھاؤ وہ ختم کر دے رہے ہیں. اب اللہ کی آیت سنا کے ہاں ہے فضیلت انسانوں کے آپس میں درمیان میں، مگر کس بنیاد پہ ہے، کس بنا پہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں بے شک اگر کسی کی فضیلت ہے اور کسی کا مقام اللہ کے پاس ہے، کوئی معزز ہے، کوئی مکرم اگر ہے تو کس بنیاد پہ ہوگا؟ عند اللہ، اللہ کے پاس، اتقاکم، وہ تقوی اگر رکھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اخلاق و کردار میں اچھا ہے، وہ آدمی کا مقام اللہ کے پاس ہے. وہ کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق نہیں دیجیے، ہاں کسی بھی خاندان میں اس کا تعلق ہونے دیجیے آپ وہ، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے نافرمانی سے بچنے والا ہے وہ، اور اس کے بعد غرور و تکبر نہیں ہے، تو پھر اس کا مقام اللہ کے پاس ہے. اللہ خود یہ بات بتا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں. فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَجَمِيٍّ فَضْلٌ. کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا ترجمہ؟ فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ، عربی، عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، اور عرب کے بھی مشہور قبیلے میں تھے قریش، قریش کا قبیلہ، اور قریش کے قبیلے کے اندر بھی اب بنو ہاشم، اس قبیلے میں سے آپ کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کیونکہ آپ عرب بھی ہیں اور اس اعتبار سے آپ آخری رسول بھی ہیں، آپ کا بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام ہے اس اعتبار سے. اور چونکہ آپ عرب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کہ بعد میں آپ کے گزرنے کے بعد عرب اس بات کو فخر کرنا شروع کر دے کہ بھئی ہم عربی، ہمارے رسول عربی تھے، ہم کو فخر ہے، تم کو نہیں ہے، سامنے والوں کو نیچ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں نا. جیسے ہم جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، عرب بول جا رہے تم اجمی آ رہے ہو، تمہارے کیا ہے، تمہاری اہمیت جی کیا ہے؟ بولے ہم ہیں اصل عرب، ہمارے پاس رسول ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یہ اہمیت اگر کوئی دے رہا تو اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ کے کاٹ رہے ہیں؟ فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ. عجمی کسے کہتے ہیں؟ جو عرب نہیں ہے، جو عرب نہیں ہے، وہ کسی اور زبان کا ہے، وہ سارے لوگ اجمی ہیں عرب کے مقابلے میں، اسے اجمی کہا جاتا ہے. تو وہاں آپ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ. پس کسی عربی کو کسی اجنبی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. آپ عربی ہونے کے بعد بول رہے ہیں آپ، تاکہ بعد میں یہ عرب لوگ نہ بولنا کہ اجمی ایک ایمان والا ہے، عرب نہیں ہے انہیں، لیکن یہ عرب اس کو تانا مارنا چاہیے تو عرب ہی نہیں ہے، تیری اہمیت ہی کیا ہے، یہ بات ہوئیں گی نا. تو یہ جڑ کاٹ دی جا رہی ہے اس کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، لِعَرَبٍ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ، کوئی فضیلت، کوئی برتری، کوئی بڑائی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور نہ کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ کے بندے انسان ہیں وہ تو. وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ، کسی کالے کو، فرمایا کسی گورے پہ یا کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں اگر ہے برتری فضیلت تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اسود فضل الا بالتقوی، اگر تقوی ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے تقوی میں تو ان کا یقیناً اللہ کے پاس بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اچھا ہم اس کو سمجھنے کے لیے کچھ قرآن مجید کے ایک دو مقامات سے اور تفصیلات لے لیں گے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ کسی بھی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اخلاق اور تقوی ہے. اخلاق ہے، تقوی ہے، ایمان ہے. اگر یہ ہے تو پھر یقیناً دوسرے کے اوپر اس کی فضیلت ہے اللہ کے پاس، دنیا میں نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، دنیا میں کیوں نہیں؟ میں یہ نہیں بول سکتا رہے تو نمازی نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں، تیری اہمیت کیا ہے؟ یہ نہیں بول سکتا ہوں. یہ تو اللہ کے پاس کی بات ہے، دنیا میں نہیں. عند اللہ فرمایا یہاں پہ. جب قرآن میں تمثیل کے طور پہ دو واقعات اللہ بتائے ہیں، ایک تو دو پیغمبروں کا واقعہ ہے اور ایک فرعون کا واقعہ ہے. اس کو سن لیجیے قرآن میں تفصیل سے، بڑی اہم بات ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، یہ دونوں کون ہیں؟ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے.
حالانکہ بیٹا آپ کا ہے، آپ کی بیوی ہے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو بیٹا اور بیوی دونوں بھی غرق ہو گئے، ڈوبنے والوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب گئے، عذاب پانے والوں کے ساتھ وہ بھی عذاب پا گئے۔ اور جب وہ بیٹا اور بیوی جب ڈوب رہے تھے اس وقت تو نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اے پروردگار، وقال نوح یا ربی، اے میرے رب تیرا وعدہ، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا رحم الرحیم، الفاظ سورہ ہود میں آیت مبارکہ ہے، اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ ہے تو بچانے کا، تو بچا۔ ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے، میرے گھر کا ہے، انہیں یہ دعا کیا۔ عذاب آیا پورا، کشتی ڈوب رہی ہے، اس وقت پانی ہے، پشتیر ایمان والے کشتی میں ہیں، وہ سب الحمدللہ سلامتی کے ساتھ پورا نکل رہے ہیں کنارے پہ، اور یہ ڈوب رہے ہیں پورے۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام اپنا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو دعا کر رہے ہیں، قرآن میں ہے یہ سورہ ہود میں، ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرا وعدہ حق ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے میری مدد کرنے کا، لہذا میرا ڈوب رہا ہے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا غرق ہو رہا اللہ کے عذاب میں، بیوی بھی ان کی، اور یہ دعا ہو رہی ہے اس وقت۔ اب یہ دعا جب نوح علیہ السلام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے دعا کا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر والا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر کا نہیں ہے، نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے۔ بات یہ ہے، وہاں کیوں نہیں ہے؟ آخر اللہ کیوں بول رہے ہیں جبکہ بیٹا ہے؟ تو اس کا جواب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیا فرماتے ہیں کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ تمہارے عمل کے خلاف ہے، مطلب وہ شائستہ عمل ہے نہیں، وہ نیک اور صالح ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں، وہ آپ کی بات مانا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، اے نوح خبردار، آئندہ سے ایسا سوال نہیں کرنا مجھ سے، بڑی تنبیہ آ گئی۔ اب وہاں پہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اپنی پڑ گئی ان کو، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ سے میں ایسا سوال نہیں کروں گا کبھی۔ اب دیکھا آپ نے، اب بیٹے گئے، ابھی اپنی بچاؤ، اب ایسا سوال ہی کیوں کر رہے تو میرے دربار میں؟ اصول کے خلاف ہے کہ آپ کا بیٹا خونی رشتہ دار ہے تو کیا بچ جائیں گا انہیں عذاب سے؟ ہمارے یہاں عذاب کا جو اصول ہے اعمال کی بنیاد پہ ہے، کردار کی بنیاد پہ ہے، ایمان کی بنیاد پہ، نہ ایمان ہے نہ کردار ہے نہ اخلاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کیسے بچائیں گے؟ اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ زمین پہ بسنے والے سارے اللہ کے بندے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے اس میں۔ ہاں ایک بات تو یہ آ گئی نا، یہ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی معاملہ ہے، ان کی بھی بیوی ایمان نہیں لائی تو ان بھی غرق ہو گئی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے قرآن میں فرعون کا، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرعون خدا کا دشمن، خدائی دعوے دار کرنے والا۔ دیکھو آپ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جن کا ذکر کرتے ہیں، حضرت فرعون کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں کہ بہترین عورت، اور اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے دے اور جنت میں میرے لیے بہترین گھر بنا۔ یہ دعا کی کون؟ فرعون کی ایمان لائے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا فرعون کے ڈر سے، فرعون کے خوف سے۔ تو جب عذاب آیا تو فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا، اور آپ کی بیوی آسیہ کو بچا لیا گیا اور جنت میں محل بنا دیا گیا۔ تو وہ فرعون شوہر تھا، بیوی کی شوہر کی کہاں ہیں؟ اب دونوں، فرعون کہاں ہیں؟ جہنم میں، بیوی کہاں ہے؟ جنت میں، فرعون کی بیوی، اور ادھر نوح علیہ السلام کی بیوی دوزخ میں، نوح علیہ السلام جنت میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، نوح علیہ السلام جنت میں۔ تو کیا بات ثابت ہو رہی ہے آپ کو؟ رشتے اور ناطے اللہ کے پاس نہیں چلتے۔ یہ بات بتا رہے ہیں قرآن میں فلاں کا رشتہ ہوں، میں فلاں کا امتی ہوں، یہ نہیں چلتا قرآن اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں سب انسان برابر ہے میرے پاس، سارے انسانوں کو میں پیدا کروں، کوئی غیر نہیں ہے اس میں۔ اب فیصلے جو ہونے والے ہیں ان کے ایمان اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گے فیصلے، یہ نہیں کہ وہ فلاں گھر میں پیدا ہو گیا یا فلاں نبی کی اولاد ہے انہیں، یا انہیں آل رسول سے ہے،
بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو 1400 سال پہلے قرآن میں ان تمام باطل عقائد کی جڑ کاٹ دی گئی پوری, اور اس وقت دنیا کے تمام انسان وہاں جمع تھے, ان تک یہ پیغام اللہ کے نبی پہنچا دیے. دیکھو یہ ساری چیزیں پچھلی قومیں اسی بنیاد کے اوپر گمراہ ہوئی ہیں, تم نہیں گمراہ ہونا. اللہ کے پاس کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے نا. یہی بات آپ نے خطبے میں فرمائی تھی اپنے بیٹی سے متعلق فاطمہ الزہرا. کون ہے یہ؟ آخری نبی کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہ. معمولی بات نہیں ہے یہ. اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا ایک وقت, اے ملی اے ملی اے ملی, 3 دفعے بولا, عمل کر لے عمل کر لے عمل کر لے. کسے بول رہی ہے؟ یا فاطمہ بنت محمد انخزی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے پاس کیا گردش کرتے, کیا واضح و بیان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیسی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں دین کے خلاف, قرآن کے خلاف. اصل جو قرآن کہہ رہا ہے نا وہ تو ان تمام چیزوں کے خلاف ہے یہ. لیکن آج ہمارے پاس دین اسی کا نام ہے, فلاں کے امتی ہے, فلاں سے نسبت ہے, فلاں کے مرید ہے, فلاں سے تمہاری نجات ہو جائیں گی, تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ ساری باتیں دھری کی دھری یہیں رہ جائیں گی. جب ہم چلے جائیں گے حساب کے وقت تو وہاں پہ 2 ہی سوال ہوں گے. کیا ہوئیں گے؟ میری قرآن میں رسول آئے تھے یا نہیں آئے؟ نہیں مجھے ہمارے بابا بولے تھے, ہمارے فلاں حضرت بولے تھے, ہمارے فلاں. بول ہی نہیں سکتا ہوں. میری کتاب, میرے رسول آئے تھے یا نہیں؟ کیا میری کتاب کے اندر تو جو بول رہا ہے ویسی کوئی بات ہے کہ اللہ پوچھیں گے؟ سمجھے آپ؟ تو ہمارے پاس اس قسم کے بہت سارے من گھڑت خیالات آتے ہیں, من گھڑت قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں. یا قصہ سنا رہے ہیں لوگ, واز کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے, وہ کیا ہے, وہ منکر نکیر خبر میں آ گئے اور وہ غیر مسلم تھا میت, اور آ کے اس سے سوال کرنے لگے کہ بھائی تیرے نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اللہ کون ہے. سوال کرنے لگے تو انہیں بولا میرے کو کچھ نہیں معلوم, میں تو پیرانے پیر کا مرید ہوں. بولتے فرشتے چلے گئے, کہتے ہاتھ نہیں لگانا, اس کو چھوڑ دو. یہ واز ہو رہا, یہ دین سمجھایا جا رہا. بتائیے آپ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات پڑھ کے جو سمجھا رہے ہیں آخری, اسی لیے فرمایا سب سے پہلے اپنے اے لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو, کیونکہ اس کے بعد پھر ملاقات ہونے والی نہیں ہے. غور سے سنو, ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کر لو, نوٹ کر لو میں جو آج کہہ رہا ہوں تمہیں. آخری باتیں ہیں یہ, آخری حج ہے. اس کو اسی لیے حجت الوداع کہا جاتا ہے, یعنی آخری حج. اس کے بعد ودا ہو گیا. وہ حج ہے یہ, اس میں ان آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اس کے بعد کیا بات آئی, وہ 2 واقعات میں آپ کو سنا دیا. کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پہ نہیں, کسی گورے کو کالے پہ نہیں. الا بالتقوی ہے فضیلت, تو تقوی کی بنا پہ ہے. ہاں, اس کے بعد آپ نے فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب. ختم کر دیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے جتنے بھی بگاڑ ہے نا ان سب کو جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا. کیا فرمایا آپ نے؟ الناس من آدم و آدم من تراب. تمام انسان آدم کی اولاد ہے, اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ کیسی کتنی کھری بات بولی جا رہی ہے, کتنی ٹھیٹ بات ہے. کوئی ملاوٹ نہیں اس میں. انسان جو تقسیم ہو گئے آج دنیا میں, سمجھ میں آ رہا, مذاہب کے اعتبار سے ہو, قبائل کے اعتبار سے ہو, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں میں بڑا ہوں, میرا قبیلہ بڑا ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الناس من آدم, تمام انسان آدم سے ہے.
اور آدم کون ہے؟ وہ آدم من تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ہے نا. اور آدم کون ہے؟ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. ختم. حقیقت یہی ہے، خاکی ہے انسان، مٹی سے ہے. اس کے بعد فرمایا قال یا معاشر قریش، اب آپ تمام انسانوں کو مخاطب کیے تھے نا، اب آپ اپنے قبیلے کو مخاطب کر رہے ہیں. تمام انسانوں میں سے آپ جس قبیلے کے تھے اس قبیلے کو مخاطب کر رہے ہیں. یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے خاندان والوں، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرة فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا. پھر وہی بات، اس فخر کو اللہ کے نبی ختم کر رہے ہیں. اے قریش کے خاندان والوں، اے قریش کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل حشر کے میدان میں تم دنیا ساتھ لے کے آؤ اپنے گردنوں کے اوپر اور دوسرے انسان آخرت لے کے آئیں، اور ایسی صورت میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. جو آخرت، جو دنیا کے لے کے آیا، ختم اس کا ٹھکانہ. آخرت میں جنت نہیں ملے گی نا. یہی بول رہے ہیں یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اے میری خاندان قبیلے والوں، کیا ہے؟ لا تجیئوا بالدنیا تحملون علی رقابکم، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے گردنوں کے اوپر صرف دنیا لے کے آؤ. نہیں دنیا 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 یہ بولتے ہوئے مر گیا انہیں، سمجھ میں آ رہا. اور دنیا کے مال و دولت تو یہاں رہ گئی، مگر مال و دولت کے حساب دینا ہے اس کو. کیا کرنا ہے؟ جتنا کمایا لے کے گیا، کیا نہیں لے گیا نا، سب چھوڑ کے گیا. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ اس کو حساب دینا ہے. انہیں چھوڑا ہوا مال دوسرے لوگ عیش کر رہے ہیں کھا کے، اور انہیں جا کے وہاں پہ بورانی میں، پریشانی میں ہے، عذاب میں آئے گا، حساب دینا پڑے گا اسے. تو وہی بات بتا رہے اللہ کے نبی، اے میرے قریش کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ سارے انسان آخرت لے کے آئیں. یعنی آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کر کے آئے، آخرت لے کے آئے، اور تم صرف دنیا ہے، تمہارے پاس آخرت نہیں ہے. بالآخرتی فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، پس میں اللہ کے نزدیک تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. پھر کیوں؟ آپ کا قریش خاندان ہے، اس کے خاندان کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچائے ہیں، آپ کے پھوپھیے ہیں، آپ کے فلاں ہیں، آپ کے یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار. یہ قریش کے لوگ ہیں. کہیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہمارے قبیلے کے تو رسول ہیں وہاں ہماری چلیں گی، ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہاں، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی جان پہچاننے والا اگر کیبنٹ منسٹر بن گیا تو اس کی حالت بدل جاتی. منسٹر انہیں بنا لیکن خوابہ ہی نہیں دیکھتا، ہے نا. کیوں؟ کام نکلتا نا بھائی، منسٹر کیوں ہوں میں. تو ایسا اسی لیے یہاں بات فرمائی، کل کا حشر کا میدان ہے، وہاں رسول رہیں گے. ہمارا رسول سے تو ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم کو کیسے آگ چھوئے گی؟ تو وہ بول رہے ہیں غلط فہمی میں مت رہو، وہاں پہ وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یہ بات سمجھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے مجمع کے اندر. یا معاشر قریش، پھر وہی اے قریش کے لوگ، اے میری خاندان والوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. کیا مطلب؟ تمہاری جھوٹی جو حماقتیں تھیں نا قبائل کی، شاعری میں، قصیدوں میں ایک سے ایک غالب جناب علی اپنے کارنامے بیان کرتے تھے. ہاں، ہمارا قبیلہ، ہمارا کارنامہ، ہمارا یہ نخوت، اس جھوٹی جناب علی نخوت یعنی فخر کو ختم کر ڈالا. اور باپ دادا کے کارناموں کے اوپر تمہارا فخر مباحث کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو تم کرو گے تمہیں ملے گا، تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے اب مسئلہ. ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، سمجھ میں آ رہا. یہ بہت تو نا آج بھی ہے نا بہت سارے لوگوں کے اوپر. تو اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. گنجائش نہیں. تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے. بالکل ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر شہر میں ہے. تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. حجۃ الوداع میں یہ خطبہ ہو رہا. پورا انسان غور سے سنا، انسانوں میری باتوں کو کان لگا کے سنو، پورا فوکس دو. پہلی بات یہیں سے شروع کی آپ نے. اب یہاں کیا بات فرمائی مسلمانوں کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک دوسرے کی جان و مال تمہارے اوپر بالکل اسی طرح حرام ہے.
ایک دوسرے کی عزت بالکل اسی طرح ہے. کیسا؟ تمثیل کیا دی؟ بڑی بلیغ تمثیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تلقوا ربکم کا حرمت یومکم ھذا، کا حرمت یومکم ھذا. یوم کے معنی آج کا دن، ھذا مطلب آج عرفہ کا دن ہے نا، یوم العرفہ ہے. آج کے دن کی حرمت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے آج کی؟ پوچھو مت آپ. تو اس کی تمثیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس آج کے دن یوم العرفہ کی فضیلت اور حرمت ہے، وہ شہرکم ھذا یعنی ماہ ذی الحجہ کی جو حرمت ہے. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری فرمایا فی بلدکم ھذا، بلد کون سا؟ کعبۃ اللہ، جس میں کعبہ ہے، مکہ ہے. اللہ قسم کھائی ہے نا اس کی. فرمایا کہ جس طرح یوم العرفہ کی حرمت ہے، جس طرح اس ماہ ذی الحجہ کی حرمت ہے، جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت ہے. اب یہ بولنے کے بعد اللہ کے نبی کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد؟ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور یقیناً تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. تم کیا کر کے آئے؟ بتایا نا میں آپ کو. یہ حج عرفہ کا میدان کیا ہے؟ تشبیہ کہاں سے دی گئی؟ حشر کے میدان سے، کیونکہ حشر میں بھی جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے. اب وہ بات آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ. الا فلا ترجعوا بعدی غلا لا یضرب بعضکم رقاب بعضا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، بھٹک نہیں جانا. آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میرے جانے کے بعد آپس میں لڑو مت، تم خون خرابہ مت کرو آپس میں ایک دوسرے کی. فمن کان عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمن علیہا. اب دیکھیے کیا نصیحت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت واپس کر دے. میری باتوں کو غور سے سنو، غور سے سنو بولے. اور یہ آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، امانت دار بنو. آج جائزہ لے سکتے ہیں نا اپنا اپنا. ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم. اب جتنے بھی وہاں ہے نا ان سے ایھا الناس، اے انسانوں، ان سے مخاطب ہے نا اللہ کے نبی. تو کیا فرما رہے ہیں وہاں پہ؟ ایھا الناس، اے انسانوں، کل مسلم اخو المسلم، تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، بھائی بھائی ہیں. أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ. وہ تمہارے خادم ہیں اور ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا تمہارا ذمہ داری ہے. یہ تلقین کی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو. اگر اس کے پاس غلامی کا دور تو نہیں ہے، لیکن اگر غلام ہے بھی تو اس کے ساتھ آپ کو وہی سلوک کرنا ہے جو آپ عام انسانوں سے کرتے ہیں اپنے. یہی بات فرمایا وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، انہیں کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. یہ نہیں کہ ان کو جھوٹا چاٹا دے دیے، آپ کوئی باسی دے دیے، ایسا نہیں ہے. یہ انسانیت کے خلاف ہے، اکرام انسانیت کے خلاف ہے، یہ منع ہے. وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور انہیں پہناؤ وہ کپڑے وہ لباس جو تم پہنتے ہو. بتائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسے تعلیمات ہے اس کی؟ بتائیے آپ. کوئی ہے دنیا میں ایسا دین جو تعلیم دے رہا آپ کو؟ ہاں بتائیے آپ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیے ہیں، ہمارے پاس آج اینچ نیچ پیدا ہو گئی آج، یہ الگ بات ہے. لیکن اسلام کی خوبی نہیں ہے یہ. اسلام کی خوبی یہی ہے، یہ وہ تمہارا بھائی ہے. اور حدیث میں دوسری یہ بات آتی ہے المسلم اخو المسلم کے بعد، المسلمون من سلم المسلمین بلسانہ یدیہ،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سنو، غور سے سنو، اللہ، یہ وارننگ کے طور پہ استعمال ہوتا لفظ عربی میں، اللہ، خبردار، ہوشیار، کان کھول کے سن لو، اٹینشن، یہ الفاظ پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سنو، دور جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رسومات تھے، اب آج کے دن وہ میرے پیروں تلے رون دیے گئے ہیں۔ اب کوئی رسم و رواج نہیں چلے گا تمہارے باپ دادا کا، کوئی خاندان کی پرمپرا نہیں چلیں گی۔ اب سمجھ میں آ رہا؟ اب صرف ایک ہی بات ہوگی، یا اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وہ سارے طریقے، سارے رسومات، وہ سارے پرمپرائیں پورے کے پورے میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں۔ اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گا، وہ ہے اللہ کا حکم، آپ کا طریقہ، سنت جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ اب آپ، یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بابا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نانا کا طریقہ ہے، یہ ہمارے فلاں فلاں، اب یہ اگر بول رہا تو نہیں، مسلمان کے اوپر اس کا حرف آتا۔ مسلمان کے لیے اب جائز نہیں ہے وہ یہ کہے اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، یہ ہمارے خاندانی رسم رواج ہے بھئی، یہ ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہا بھئی، یہ بولا تو نہیں مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں باقی نہیں، وہ سارے چیزوں کو رون دیا گیا ہے میرے پیروں تلے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کتنے زندگی کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں؟ خاندانی، ہمارا خاندانی طریقہ ہے بھائی، یہ ہمارے خاندان کا رسم ہے، فلاں ہے بھائی۔ اب شادی بیاہ میں دیکھ لو ایسے چیزیں ہوتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی غلط ہے نا چیز، غلط ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو خاندانی نا۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ لوگ غلط ہوں گے، ہم کبھی غلط رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی بات پیدا ہوتی ہے وہاں پہ عملی طور پہ، جب اللہ کے نبی کی بات کو آپ چھوڑ کے اپنے باپ دادا کے سامنے کو لا رہے ہیں آپ، اس کے معنی کیا ہے؟ غیر شعوری طور پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دے رہے ہیں۔ آپ نہیں، میرے باپ دادا کا طریقہ مجھے عزیز ہے، میرے خاندان کا طریقہ مجھے عزیز ہے، آپ یہ اللہ رسول کی بات مت کرو، آپ یہ مسجد میں کرو، یہ بات یہاں نہیں کرنا۔ ہاں یہی بات ہوتی ہے نا، یہاں کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ ارے باہر جا کے بھی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ارے یہ ملا کو دیکھو بھائی، جو بات مسجد میں کرنا گھر میں کر رہا کے بولے، اس کو مسجد میں کرنا چاہیے، اللہ رسول فلاں فلاں، یہ تو یہاں آ کے بول رہا ہے انہیں، چودھری ہماری چوکھٹ پہ آ کے، ہاں جو پنچ بیٹھتا نا ہمارے پنچ میں بول رہا ہے نا اللہ رسول، وہ مسجد میں بولنے کی باتیں ہیں، تو پھر آپ مسلمان بات نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں باقی نہیں رہے آپ مسلمان، بہت بڑی سزا ملنے والی اس جرم کی، آپ کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اس کو آپ کو بچ نہیں سکتے اللہ کہ اگر آپ کو بہت شعور آنے کے بعد توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا، الگ بات ہے وہ، لیکن اگر نہیں آپ اس چیز پہ ڈٹے رہیں گے تو نہیں ہوتا ایسا مسئلہ۔ تو بہرحال اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ ہے یہ، اور الفاظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ اللہ، یہ وارننگ کے لیے آتے ہیں الفاظ عربی میں، اٹینشن، پورے کان کھول کے سن لو اس بات کو، یہ بات ہوتی ہے اس میں۔ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یہ بات بتا دی گئی۔ ایھا الناس ان اللہ عز وجل خات آتا کل شیء، اس کے بعد ایک بات ہوئی، لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے اگر قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو اللہ نے، اگر آپ جائیداد چھوڑ کے مر رہے ہیں تو قرآن میں کس کو کتنا ملنا اللہ قرآن میں بتا دیا، آپ کو بولنے کا اختیار قرآن میں، اللہ فیصلہ دینے کے بعد آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو اتنا دو اس کو اتنا دو بولنے کا، وہ بول رہے ہیں اللہ، اور یہاں پہ پورے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، آج قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کام، قرآن کے خلاف، عدالت میں قرآن کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں قرآن کو، بہن کا حصہ دینے تیار نہیں، جب اللہ قرآن میں بولا بہن کا حصہ ہے، لیکن بہن عدالت کو چلے گئی اور بہن کو چیلنج کر دیا بھائی مسلمان، تو اب اس کا اسلام کہاں باقی رہا اس کا؟ آپ بول رہے ہیں اڈوانی فلاں فلاں یوگی، ارے اسلام کا دشمن تو ہے پہلے، اڈوانی یوگی نہیں ہے، ہم ہیں پہلے۔ کتنے کیسز ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے عدالتوں کے اندر، بہنوں کے جائیدادیں کھا گئے والد کے بعد،
نہیں دیے ان کے کیسا چل رہی. ہاں اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں بیویوں کے مہر نہیں دیے, الٹا ان سے جوڑے کی رقم لے لیے, جہیز لے لیے, کیا کیا لے لیے. یہ سب حرام ہے. یہ سب مسلمان کر رہا ہے کام, نام کا مسلمان ہے بھائی, خالی راشن کارڈ میں نام ہے اس کا, اللہ کے پاس نہیں ہے انہیں باقی. یہی بات بولی جا رہی. اب کسی کو یہ حق ہے نہیں کہ وہ اپنے مال کے اندر اپنی مرضی چلائے. اب جبکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنی کتاب میں کس کو کتنا دینا ہے, اس کے مطابق تقسیم ہوں گے. سخت وعید ہے بھی یہاں پہ حجت الوداع میں آپ جو فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا, بڑی اہم بات ہے دیکھیے, الدین مقضی والعاریۃ مردعۃ والمہنۃ مردودۃ والزعیم غارم. اسلام نماز اور روزے کی حد تک نہیں ہے, معاملات اسلام کے معاملات بھی عبادت ہے. سچ بول کے آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں امانت داری کی, وہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. اپنے بیوی بچوں کا حرام کا لقمہ حلال کا لقمہ کھلا رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ پوجا پاٹ کی حد تک نہیں ہے. دیگر مذاہب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے عبادت گاہ کے اندر جا کے وہاں جو بھی کر کے آتے ہیں اس کے بعد ان کو تعلق نہیں رہتا دین سے, اب اپنے کاروبار اپنی مرضی چلاتے وہ لوگ. اسلام نہیں چھوڑا آپ کو. اسلام بولا نہیں, اسلام مسجد کی حد تک نہیں ہے. مسجد میں جو احکام خدا دے رہا, زندگی میں احکام خدا دے رہا آپ کو ہر جگہ. یہ نہیں کہ خالی مسجد کے تو خدا ہے تمہارا, مسجد کے باہر نکل تو تم اپنے خدا بن گئے, ایسا نہیں ہے نا. اسلام یہ ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بات قرآن میں کہی گئی سورۃ البقرہ کے اندر. اور یہاں پہ بڑی اہم بات بتا دی گئی, وہ کیا ہے؟ الدین مقضی. دین کسے کہتے ہیں عربی میں؟ قرض, لون, قرضہ. مغزی, یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ مغزیون, خزا. خزا کسے کہتے ہیں؟ اس کی خزا آئی دے بولتے تھے, موت ہے نا. موت ٹلتی نہیں ٹلتی. تو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ الدین مقضی, جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. جس طرح موت نہیں ٹلتی, قرضہ بھی جناب علی نہیں ٹل سکتا, ادا کرنا لازم ہے تیرے. کیا ہے اسلام کے تعلیمات؟ یا تو معاملہ یہ ہے کہ لیو کھا جاؤ, دینا کس کو ہے؟ دینا کس کو ہے؟ لیو کھا جاؤ. کیا بول رہے؟ الدین مقضی, دین یعنی قرض. بالکل اسی طرح جس طرح موت نہیں ٹلتی اسی طرح قرضہ نہیں ٹل سکتا, قرضہ ادا کرنا ہے. اور کچھ وضاحت کروں میں اس قرضے کے معاملے میں دوسرے احادیث سے. مسجد نبوی کے اندر کوئی جنازہ آ جاتا, جنازہ جیسے ہی آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلے بار سوال کرتے, کیا یہ کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اگر کوئی اٹھ کے بول دیتا ہے رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے, تو پھر آپ دوسرا اعلان کرتے اس کے رشتہ دار کون ہے, وارث کون ہے؟ یا رسول اللہ میں ہوں, کیا تو ذمہ لیتا ہے اس کا قرضہ ادا کرنے کی میت کی طرف سے؟ یا رسول اللہ ہاں لیتا ہوں. تو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتے تھے. اگر کوئی بھی نہیں لیتا قرضہ یعنی ذمہ اپنا, تو اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, تم پڑھا لو اس کو. میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, تم خود پڑھ لو. وہ رسول رحمت للعالمین, اور وہ وقت میت کا ہے, اور میت کے معنی دعائے مغفرت کے ہے, اور جس میت کے حق میں نبی کی دعائے مغفرت ہو جائے اس کے کیا کہیں. اور وہاں اللہ کے نبی بول رہے ہیں اس کو لے جاؤ, تو میں نہیں پڑھاتا اس کی. تو قرض وہ بلا ہے, قرض وہ بلا ہے, لیکن اس کی اہمیت کو مسلمان نہیں سمجھ رہا. آج سب سے ایزی کسی کا کھا جانا, سمجھ میں آ رہا؟ ایزی کوئی اگر چیز ہے کسی کا کھا جانا, بس ختم. یہ آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. آج ہم کو قرض نہیں مل رہا, آج بینک بیٹھے ہوئے قرض دینے کے لیے آپ کو, مگر آپ کون سے یا خود پورے کے ہیں, بلیک لسٹ نہیں, آپ گولکنڈہ قلعے کے نہیں,
ان کے پاس پورے کون سے مذہب میں کتنے لوگ ڈبائے, سمجھے آپ؟ نہیں, حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کسٹمر, مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی میجورٹی کو لون نہیں ملتا. اس کی وجہ لو کھا جاؤ, کون پوچھنے والا ہے؟ اچھا, بعض جو اسکیمیں نکلے تھے سبسڈی کے, گورنمنٹ جناب علی بینک والے بلا کے مسلمانوں کو دیے, وہ جو کیا دیے 15,000 20,000 جو بھی دیتے نکلے تھے لون, بلا کے دیے, معلوم ہے نہیں ڈباتا بول کے, نہیں دینا ہے اس کو, بولے ڈباتا اس لیے دینا ہے, کیوں؟ ہم کو ریکارڈ چاہیے ان کو دوبارہ نہیں دینے کے لیے, ہمیں ریکارڈ چاہیے دوبارہ قرضہ نہیں دینے کے لیے. تو اسی لیے 20,000 25,000 50,000 تک لون دے کے ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو کلوز کر دے رہے ہیں, تاکہ گورنمنٹ کے ثبوت دے سکے کہ بھائی ہم دیے تھے آلریڈی, انہوں آج تک نہیں بنے, ہم کیسے دیں گے؟ وہ بھی ایک حکمت تھی گورنمنٹ کی, آپ کو جناب علی بینک کے سیڑھیاں نہیں چڑھنا تم, مگر سمجھے کہاں پر؟ انہیں پوچھ رہا ہی نہیں, آ کے خوشی میں ارے بھائی 50,000 25 لے لیا, کوئی آ رہا ہی نہیں پوچھنے. پھر جب چڑھیں گے سیڑھیاں تو جب پوچھنا انہیں, یہی ہے نا بھائی. تو بتا رہا ہوں میں آپ کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے, منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہی, لیکن ایک مسلمان خرض رکھ کے مرا, اس کی نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہے. ہاں, قرآن میں دونوں باتیں بھی ہے, قرآن میں چھے منافق کا ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں, اے رسول ان کے لیے جب 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کہ ہم قبول نہیں کریں گے, اللہ وارننگ دے رہے ہیں وہاں پہ تو, لیکن پھر بھی میں کروں گا, لیکن یہاں نہیں. آخر ایسا کیوں ہے معاملہ, اتنی سختی کیوں ہے قرض کے معاملے میں؟ کہ اسلام دنیا کے اندر ایک معاشی نظام بھی رکھتا ہے اپنا, ہے نا, اور اس معاشی نظام کے اندر سب سے بڑی کوئی چیز سیکورٹی اگر ہو سکتی ہے, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دے رہا تو اس کا جو کیپٹل ہے, سرمایہ ہے, نفع وفا کو چھوڑے, اسے یہ گارنٹی ملنی چاہیے کہ میرے کیپٹل کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. نفع نہیں آیا کمایا الگ بات ہے, لیکن میرا اصل سرمایہ جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ماحول پیدا کیا آپ نے تاکہ لوگوں کو قرضہ آسانی سے مل جائے ضرورت کے اوپر. جب سب ڈبانا شروع کریں گے کون دیتا؟ آپ نہیں دیتا نا, اسی لیے فرمایا آپ نے آخری وقت میں اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرض دار مرے ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے, دینے کے لائق نہیں ہے, ان کا قرض جو ہے میں اپنی طرف سے دوں گا, یعنی بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا. یہ گارنٹی دے دی گئی تاکہ تم بلا جھجک کے لوگوں کو قرضہ دو. وجہ یہ تھی اس کی, یہی وجہ تھی. اور یہاں پہ آج کل معاملہ قرض کے معاملے میں خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بات بتا رہا ہوں میں, کوئی بھروسہ نہیں ہے لوگوں کا. ایک ان کی جو بات ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, بھائی نہیں دیکھے برے ہونا, دیکھے کیا ہونا, یہ جملہ ہے نا, یوں ہے ایسا. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیے کبھی غیر مسلم قرضہ دے رہا, دینا لینا کیا کی بیٹھک, اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کیا بھائی بولو انشاءاللہ, ارے بھائی انشاءاللہ دوں گا, تو بازو والا کیا بولتا ہے اس کا, کوئی بھی بیٹھا تو انشاءاللہ انٹو رہا, انشاءاللہ انٹو نڑو, اس توڑو ہی بڑھو. نہیں بھائی انشاءاللہ مت بولو, آپ دیتے کیا پکا وعدہ کرو. آپ انشاءاللہ کو ڈیمیج کر دیا گیا, قرآن کے اس جملے کو ڈیمیج کر دیا گیا. کون کرے یہ؟ میں اور آپ, میرا اور آپ کا یہ رینک کیریکٹر کر دیا. آپ بول رہے انشاءاللہ دیں گے, بولے انشاءاللہ مت بول, دیتا نہیں دے پکی بات کر. اس نتیجے تک پہنچے ہم لوگ. اس میں کسی کا, اس میں اڈوانی کا ہاتھ ہے نا بی جے پی کا ہاتھ ہے, لکھے کھا جاؤ بولے اڈوانی کا ہاتھ ہے کیا بھائی؟ خامہ خواہ دوسروں کو بدنام کر رہے ہیں. تو بہرحال کیا فرمایا یہاں پہ, الدین مقضی, دین کے معنی قرض. اس کے بعد فرمایا والعاریۃ مردعۃ, عاریۃن یعنی کسی سے کوئی چیز آپ نے کچھ مانگ لیے, کچھ کام نکلنے کے بعد واپس کرنا ہے تو اسے فوری واپس کر دینا, آپ کو لے آ کے رکھ لے کے بیٹھنا نہیں ہے گھر کے اندر. ہمارے پاس کیا ہوتی, کام نکل گیا تو فوری واپس نہیں کرتے, رکھ لے کے بیٹھتے, پھر انہیں آ کے چکرا کاٹ کے لے کے جانا انہیں, ہے نا. بتایا آپ نے یہ چیز یہاں پہ, ایک دوسرے سے کام پڑتے رہتا ہے نا,
کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے بھائی ان کے پاس ذرا لے کے تو آؤ, کام نکلتے فوری دے دینا لے آ کے آپ کو, نہیں آپ رکھ لے کے بیٹھے ہیں انہیں چکراں کاٹنا آپ. تو پھر ایک دفعے دو دفعے تیسری دفعے نہیں دیتا آپ نے, چلو ہو گیا نا, آپ کے ہاتھوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, نہیں ملتا دوبارہ. یہ بات ہے اصل میں. اس کے بعد فرمایا والمحنۃ مردودۃ, چیز ہے تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. تحفہ آپ لے رہے ہیں تو تحفہ دینا بھی چاہیے. تحفہ آپس میں محبت بڑھاتا ہے, تعلقات بڑھاتا ہے. تحفہ لیتے دیتے رہنا چاہیے آپ کو. سمجھ میں آ رہا؟ آج یہ تحفے کا قصہ ختم ہو گیا اپنے پاس, تقریباً ختم ہو گیا. اور تحفہ دینے کے لیے لوگ اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں آج کل, تو آخر میں مجبوراً دعوت دینے والا رخے پہ لکھ دے رہا تحفہ لانے کی ضرورت نہیں بولتے. مطلب حالات اتنے خراب ہو گئے, کوئی لاتا نہیں جاتا نہیں, اپن چپ لکھ دو نا بھائی مت لاؤ بول کے. تو یہاں تک آنا پڑا معاملہ. حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں بول رہے ہیں ہمارے معاشرے کے, ہمارے کیریکٹر کے. یہ بتا رہے ہیں. اور یہاں دیکھیے کیا آ رہے 1400 سال پہلے کے میسج, 1400 سال پہلے کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ایسا بول رہے ابھی بولی جا رہی ہے بات. یہ ہے زندی بات قیامت تک کے لیے. اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. الزعیم غارم, زعیم کہتے ہیں ضمانت دار کو, شورٹی دینے والے کو. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے تھے پوری دنیا اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. جتنا بھی اکنامک سسٹم ہے دنیا کا لین دین کا, بغیر سیکورٹی بغیر شورٹی کے نہیں مل سکتا. کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی بول دیے بات. کیا بولے؟ الزعیم غارم. اور کوئی اگر ضمانت دار بنا ہے بیچ میں, اگر جس کو قرضہ دیا گیا ہے اگر وہ نہیں ادا کر رہا, ضمانت دار اس کو ادا کرنا پڑے گا. پوری دنیا سسٹم پہ چل رہی نہیں چل رہی. کہیں تو شورٹی پراپرٹی کی شکل میں ہے, کہیں تو فزیکل ہے نا بھائی. یہ ساری شورٹی کے بعد ہے نہیں کہیں بھی معاملہ. ہاں تو یہ بات کہی جا رہی ہے الزعیم غارم, ضمانت دینے والا اگر انہیں نہیں دیا تو اس نے ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے, لازم ہے. نہیں تو ضمانت میں نہیں جانا بیچ میں. یہ اس کی نافرمانی کرے تو گنہگار بھی ہو رہے ہیں. ضمانت دار الزعیم غارم, کسی کے لیے جائز نہیں کہ بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی نہ ہو. یعنی کسی کے مال کو آپ اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس سے اجازت لے کے استعمال کرو کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیسی ہے دیکھیے آپ. نہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے دے. عورت مرد کے گھر کی کیا ہوتی ہے؟ امانت دار ہوتی ہے. امانت دار ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اتنا بھروسہ اتنے توکل کا ہونا چاہیے کہ شوہر کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں آنا کہ میری بیوی کہیں خیانت تو نہیں کر رہی مال میں. رشتہ باقی نہیں رہتا, پھر یہ ٹوٹ جاتا, پھر یہ ہے نا. اسی لیے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے بغیر اجازت کے کچھ خرچ کرے, کسی کو دے. اب آپ غور کر رہے ہوں گے اس کے اندر کتنی باتیں آ گئی سو معاملات سے متعلق ہے. ابھی نماز روزے کا ذکر نہیں, کچھ سب ہمارے پاس دین بولے تو نماز روزے ہے, نماز روزہ ہے, اس میں پورا معاملات چل رہے ہیں. اب لین دین چل رہا, سب پریکٹیکل لائف بتائی جا رہی ہے. اب یہاں ہمارے پاس مسجدوں میں کیا درود پڑھو اتنی فضیلت, تو سبحان اللہ پڑھتے بیٹھو, وہ نفل پڑھو, چاس پڑھو, یہی چل رہی. ارے معاملات اصل ہے, یہ تعلقات اصل چیز ہے. یہ ہے دین اصل میں. معاملات سے پہچانا چاہتا آدمی, لین دین سے پہچانا چاہتا آدمی, اور دنیا اسے لائک کرتی ہے جو زبان کا پکا ہو, پابند ہو. اسلام نیچر فطری دین ہے ایک, یہ بات بتا دی گئی. اس کے بعد فرمایا اس کی اجازت کے بغیر, شوہر کی اجازت ہے, کسی بھی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کرے. اجازت لیں آپ, اجازت کے بعد آپ خرچ کریں.
دیکھو ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا، اے لوگوں ذرا سنو غور سے میری باتوں کو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. یعنی جس طرح ہم بولتے ہیں نا عورت کے اوپر ہمارا حق ہے، اللہ کے ہاں ہے، لیکن جس طرح تمہارا حق ہے اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ بھی ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے. وہ گھر کے اندر باقی کے جیسے چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، ویسی چیز نہیں ہوتی بے جان. جس طرح تمہارے جذبات ہے، تمہارے خواہشات ہے، تمہارے مطالبات ہے، اس کے اپنے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے. جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے بیویوں کے بھی حقوق ہیں. اور ہم تو بولتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہے، بیوی کا حق ہم جانتے ہی نہیں. جس طرح ظاہر ہے کہ کچھ باتوں سے ہم خوش ہوتے ہیں، اسی طرح گفتگو آپ بھی کریں، آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہو جائے، ہے نا. ہمارے پاس یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس بیوی اگر کوئی ایسی اڑی تڑی بات ہو نا پھر پارا چڑھ جاتا ہمارا، اور ہم بیوی کو ماں بہن گن دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اب سمجھ کیا رکھے آپ نے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح تمہارے حقوق ہے نا اسی طرح تو اس بیوی کے بھی حقوق ہے. وہ بھی چاہتی ہے ہر چیز جیسا تمہارے خواہشات ہے. لیکن آج ہمارے پاس عورت کو غلام کے طور پہ رکھ دیا گیا ہے، بیوی. اور یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں چلے گی، گھروں کے اندر جھگڑے فساد طلاق یہ وہ سب. کیوں؟ اسی لیے ہم اس کے حقوق کو نہیں سمجھ رہے. سمجھنے کی ضرورت ہے اسے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو. کیا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. الفاظ کیا ہے عربی کے؟ وَاسْتَوْصُوا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں عورتوں کے بارے میں، بہتر سلوک کرو ان کے ساتھ. آخری خطبہ ہے، بات معاملات کی بولے، لیکن اب بات یہاں پہ آگے گھر کے اندر کیا رہی؟ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام ہر جگہ آپ کو بتایا گیا کیا کرنا، کس کے کیا حقوق ہے، یہ بتایا گیا. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو. مطلب کیا ہوا؟ کس کی وصیت ہے؟ باوا کی، بھائی کی، بیٹی کی، اس کی نہیں ہے. یہ وصیت ہے اس نبی کی، جس کے حکم کے اوپر عمل آپ کے لیے نجات ہے. اس کی نصیحت ہے، وصیت ہے بھائی. کوئی للو پنجو کی نہیں ہے، کوئی مرشد کوئی مولوی کے لیڈر کی نہیں ہے یہ بات. اس ذات مقدس کی وصیت ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کے ایک ایک نقش قدم پہ ہمارے لیے نجات ہے. ان کی وصیت ہے یہ. بابا وصیت نہیں کر رہے بیٹا دیکھو بیوی کے ساتھ اچھے رہو، ان کی وصیت بھی نہیں ہے. وصیت ہے رسول اللہ کی. آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ والد صاحب کی وصیت کو نظر انداز کر سکتے آپ، لیکن نبی کی وصیت کو آپ نظر انداز کر دیے، پھر آپ کا جو عقیدہ ہے شفاعت کا کیا منہ لے کے جائیں گے آپ؟ بولیے آپ، ہے نا. وَاسْتَوْصُوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ. بڑی اہم بات ہے یہ عورتوں کے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. عورتیں اللہ نے شوہر کی پابند کیا ہے نکاح میں، ہے نا، شوہر کی اطاعت کو لازم کیا ہے. تو وہی بات رسول اللہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تم جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی کے اندر کیا بات ہے بھائی؟ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس کے معنی یہ ہیں اب وہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے اس کا.
بات سمجھ گئے نا؟ اس یہ بات ثابت ہو گئی. میں بھی بتا، جس طرح تمہاری خواہشات اس کے بھی خواہشات ہیں، وہ بھی چاہتی ہے جیسے تم چاہتے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، ہے نا؟ اس کے بھی ماں ہے، وہ گھر سے جا کے ماں باپ سے مل کے آنا چاہتی ہے، اور اپنے بچپن کے گھر کے اندر 4 دن رہ کے آنا چاہتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہے. اے نہیں جانا، صبح شام میں آ جانا. میں کیا بنا رکھا آپ نے بیوی کو؟ وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے، اللہ نے پابند بنایا ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی ہر چیز کا خیال تم کو کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے. بات کو سمجھیے، اہم بات ہے یہ. اس کے بعد فرمایا پابند کو اپنے بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو، کیونکہ بیویوں کے معاملے میں اللہ کا احکامات ہے نا. کیونکہ اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے معلوم؟ لحاظ رکھو، تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. بیوی بنی ہے وہ اسی کے نام پہ. نکاح جو منعقد کیا جا رہا، اللہ کے احکامات سنائے جا رہے ہیں، ہاں، وہ نکاح سے پہلے تمہارے لیے حرام تھی، نکاح کے بعد کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد اب وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی. گویا کہ اللہ نے اس عورت کو تمہارے حوالے کیا ہے، اللہ کرا تمہارے حوالے. اگر تم اس کی ناقدری کریں گے، نافرمانی کریں گے، ستائیں گے، تو اللہ اپنے طور پہ سزا دے گا تمہیں پھر، کیونکہ اللہ اس کو تمہارے حوالے کیا ہے. کون کرے اللہ حوالے ہمارے؟ اللہ کرا. جب تک حوالے نہیں ہوئے تھے وہ بیوی نہیں تھی، حرام تھی. اب یہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے حلال ہوئی ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے یہ. ہاں، ہم بولتے کہ بھائی مرغی کو حلال کرو، بغیر حلال کے مردار سمجھتے ہیں آپ، حرام ہے نہیں کھاتے آپ. اور یہاں بیوی کو جناب یاری حلال ہے، اس کے ساتھ حرام بازی کر رہے ہیں آپ. کیا بھائی حرام کے معاملے ہو رہی، زیادتی ہو رہی، ظلم ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ کتنی بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھیے اب آپ حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر کیا ہے. اس کے بعد ایک اہم بات بتا دی آپ نے، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. دیکھو، میں تو پہلے بول دیا کہ میں مل سکتا ہوں. اس کے بعد اب خطبہ اینڈنگ پہ آ رہا. بھی یہ سب وصیتیں کرتے ہوئے اس کے بعد اب بول رہے ہیں، دیکھو وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تو جا رہا ہوں، لیکن میں جاتے ہوئے تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر تم گمراہ اور ہلاک نہیں ہوئے. یہ گارنٹی آپ نے دے کے جا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں لیکن قرآن نہیں جا رہی، قرآن میں درمیان میں ہوں. میں آیا تھا قرآن کی تکمیل کے لیے اور وہ تکمیل ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اب یہ قرآن سے فیصلے ہوں گے تمہارے اپنے، باپ دادا سے نہیں ہوں گے فیصلے تمہارے. تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، تمہارا ایمان اب قرآن کے مطابق ہوئیں گا. یہ قرآن تمہارے درمیان میں موجود ہے. اب میں نہیں رہوں گا لیکن قرآن ہے، اس کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں گے. اور جب تک تم قرآن پہ عملی طور پہ اس کو مضبوط پکڑے رہو گے تو اللہ کیا فرمایا آپ نے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے. وَإِيَّاكُمْ فِي الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، اور میں تمہیں دین میں غلو سے منع کرتا ہوں. غلو کے معنی انتہا پسندی، تشدد. لوگوں کے پاس ہوتا ہے دین کے نام سے تشدد ہوتا، دین کے نام سے سختیاں ہوتی. یہ منع ہے، نہیں کرنا دین کے نام سے. دین کے معاملے میں پیار محبت ہے، رواداریاں ہیں، سمجھانا ہے پیار و محبت سے، تشدد نہیں، غلو زیادتی نہیں. جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھنا ہے اور اس سے بڑھا دینا اس کو غلو کہتے ہیں. دین میں غلو مت کرو. اس کے بعد فرمایا شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے. اسی لیے تم سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، تم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب آخر میں ایک اور بات آ رہی ہے،
الا فاعبدوا ربکم، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وتحجوا البیت ربکم واطیعوا اولی امرکم تدخلوا الجنة ربکم۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر یعنی اپنے امیر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ آخری بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او من سامع۔ سنو اے لوگوں جتنے جمع ہیں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ، انہیں چاہیے کہ یہ احکام، یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان تک پہنچا دیں، ان کو بتا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ کیا بول رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں۔ اب شاہد کے معنی جو گواہ ہیں، والغائب یعنی جو موجود نہیں، غائب ہے یہاں پہ، اب ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان تک بات پہنچا دیں، جو بات سنے ہیں اللہ کے نبی جن کو معلوم بھی ہے، اب ان کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام کو پہنچائے۔ اچھا، اس میں حکمت کی بات میں آپ نے بتا دی ہے، وہ یہ ہے، بتا دیں لوگوں کو، بتا دیں جو یہاں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھ رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، کتنی دور کی بات بولے اللہ کے نبی، قیامت تک کے لیے بات ہے بھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے بات سنی ہو لیکن جو دوسرا ہے سمجھداری میں تم سے زیادہ ہو، اگر اس تک ایک بات پہنچ جائے تو دین کی خدمت بڑی ہو جائے گی۔ پھر یہ بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، یعنی میری باتوں کو محفوظ رکھنے والا بھی ہو۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ دیکھیے اب بات کیا حکمت بھرا خطبہ ہے آپ کا یہ۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، حشر برپا ہونے والا ہے، تم بھی رہیں گے، میں بھی رہوں گا وہاں پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے تم؟ میرے بارے میں اللہ پوچھے گا تم سے، کیا جواب دو گے؟ تو جتنے بھی تھے صحابہ کرام انہوں نے کہا قالوا نشہد، کہا انہوں نے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قد ادیت الامانۃ، آپ کو اللہ نے جو امانت دی تھی وہ پہنچا دیا آپ نے ہم تک، ہم گواہی دیں گے اس بات کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے حشر کے میدان میں، آپ کو اللہ نے جو امانت دی تھی دین اسلام کی، قرآن کی، وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بلغت الرسالۃ، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے آپ نے۔ ونصحت الامہ، اور امت کی خیر خواہی فرمائی آپ نے۔ یہ جواب آ گیا۔ جیسے یہ جواب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خطبے کے آخری الفاظ کیا ہے؟ وہ آنسو آنے کے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصبع سبابتی یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، جس کام کے لیے تم مجھے بھیجا تھا اس کام کو میں پورے خیر و خوبی سے اس کو ادا کر دیا ہے، تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، 1,00,000 سے اوپر گواہی دے رہے ہیں، تو گواہ رہے۔ یہ ہے خطبہ حج۔
غور فرمائیے خطبے کے اندر کیا کیا چیزیں آئی ہیں آپ حضرات بھی. اصل دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا میرا اور آپ کا فریضہ ہے. ابھی ہر ایک کا فریضہ ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہاں موجود نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے اور غائب تک پہنچا دے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا گواہی دے رہے ہیں یہ لوگ، اور اس گواہی میں ہم بھی آئیں گے نا، ہم سے بھی پوچھیں گے نا اللہ تعالیٰ، تو اسے ہم کیا گواہی دیں گے؟ ہم بھی یہی دیں گے جو صحابہ دے رہے ہیں کہ اللہ بے شک تیرے نبی نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے. اب یہ گواہ بننے کے موقف پہ رہنا ہے. اپن وٹنس اللہ کی طرف سے ہے، ہم کھڑا کیا جائے گا کل حشر کے میدان میں. اگر ہم دین کی بات دوسروں کو نہیں بتائے تو ہم گواہ نہیں بن سکتے. ہم خالی سن لینا نہیں ہے، آپ کو اصل بات پہنچانا ہے. دین کی بات سنیں اپن، سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بڑے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، حکمت کے ساتھ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچانا ہے. یہی ہے حجت الوداع خطبہ آپ کا. بڑا بلیغ خطبہ ہے، پوری انسانیت سے مخاطب ہے. اس میں معاملات اس میں، عبادات اس میں ہے، دین کی تبلیغ اس میں، سب ہے اس کے اندر. آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ انہیں معلوم ہے ہمارا بھی روٹی کپڑا مکان ہو گیا. دنیا کا ایک نعرہ ہے یہ، روٹی کپڑا مکان. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے بھوکا مرا. اللہ رزاق ہے، وعدہ کرا دیں گا رزاق روٹی. مگر ہمیں جس چیز کی فکر کرنا ہے، مسلمانوں کو خاص طور پہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے سلسلے میں، اس جانب ہم بے فکر ہو گئے. ہمارا مشن ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے تھے، ایک امت بنا کے گئے کہ تمہارا کام ہے باقی انسانوں تک یہ دین کو پہنچانا. جن تک دین نہیں پہنچا، جن کے گھروں تک دین نہیں پہنچا، جن کے گھروں تک قرآن نہیں پہنچی، یہ تمہارا کام ہے مسلمانوں، تم یہ کام کرو اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنے اپنے فہم کے حساب سے، سمجھ میں آ رہا، اپنے اپنے معلومات کے حساب سے اللہ کے دین کو پہنچانا چاہیے اور خود سمجھنا چاہیے ہمیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے آپ کے لیے؟ روزانہ قرآن کا ایک رکوع آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ اصول بنائیں گے آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس 2 عیداں ہیں، کتنے؟ رمضان، بقرعید. 2 عیدوں کا آپ پس منظر دیکھیں گے، فلسفہ کیا ہے یہ؟ رمضان کی عید کس خوشی میں آ رہی؟ قرآن مجید کی شہر رمضان الذی، ہے نا. تو رمضان میں قرآن کا نزول ہوا. اچھا اب جو عید کر رہے ہیں اپن، یہ کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ. کیا ہے یہ؟ اس کا تعلق بھی قرآن سے ہی ہے. دونوں عیدوں کا تعلق قرآن سے ہے. ایک عید کا تعلق رمضان کا قرآن مجید کے نزول سے ہے، اور اس عید کا تعلق قرآن مجید کے نزول کے تکمیل سے ہے. اب مکمل ہوئی عرفات کے میدان. عرفات کے میدان میں کون سی آیت نازل ہوئی قرآن کی؟ سورہ مائدہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان میں آپ تھے، اونٹنی کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، یا جبریل لے کے آئے اور کہا، یہ بشارت دے دی گئی، الیوم، آج کا دن، الیوم اکملت، اکمل کے معنی پورا کر دیا، مکمل کر دیا، دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت، اور پوری کر دی، نعمتی، میری نعمت یعنی قرآن، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے دین اسلام کے ذریعے سے راضی ہوں. دین اسلام پہ چلیں گے تو میں راضی ہوتا ہوں، نہیں تو نہیں. یہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ تکمیل قرآن کی عید ہے یہ، اور وہ نزول قرآن کی عید ہے. دونوں عیدوں کا تعلق قرآن سے آپ دیکھیں گے تو غور کر کے، یہ اصل چیز ہے. یہ قرآن کی عظمت جب بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. اور آخری حج بھی یہی ہے خطبہ آپ کا، میں جا رہا ہوں لیکن قرآن چھوڑ کے جاؤ. اور جب تک قرآن پڑھے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اب ہو رہا کیا؟ آپ رسول بھی نہیں ہیں اور ہم قرآن کو بھی چھوڑ دیں، سوال ہی نہیں ہے. چلو بھائی رسول تھے، لوگ جا رہے تھے، رسول کے مسئلے پوچھ رہے تھے، رسول بتا رہے تھے. آج رسول بھی نہیں ہے، رسول نہیں ہے تو آپ قرآن بھی چھوڑ دیں گے، تو پھر آج کو کیا لگا آپ کے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بولا قرآن میں اگر مضبوط پکڑے رہیں گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن واضح کتاب یہ ہے ہدایت کے لیے
اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، آپ سمجھ کے پڑھنا چاہیے آپ کی زبان میں، پڑھنے سے پہلے پڑھنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھا، مجھے سمجھا، میرا معلم بن جا، میرا مربی بن جا، تو میرا رزاق ہے، تو نے پیدا کیا ہے، جس طرح تو مجھے ہوا اور پانی دے رہا ہے اسی طرح قرآن مجید کی غذا بھی دے مجھے، یہ ہوا پانی غذا بدن کی غذا ہے، روح کی غذا قرآن، وہ دے مجھے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی نا، یہ ہم سمجھیں غذا پانی اس کے لیے تو چکر لگا رہی، قرآن کی غذا کا ہے ہمارے پاس نہیں ہے نا، تو اسی لیے قرآن کو پڑھیں گے آپ تو گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے نہ بھٹکا سکتے کوئی آپ کو، قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ خود بھی بھٹک جاتے، دوسرے بھی بھٹکاتے آپ کو، دونوں چیزیں ہیں یہ اعلان ہو گیا یہ بات حجت الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کر دو، آپ قرآن چھوڑیں گے تو پھر یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ حجت الوداع کا خطبہ آپ کے سامنے سنا دوں، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھیے، قرآن کی اہمیت بتا دی گئی اس میں۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔